بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ حج اور عمرے پر بار بار جانے کے لیے ہے کہ جو آدمی حج اور عمرے پر نہیں جا سکتا ہے، اسباب اتنا نہیں ہے کہ جس کے برکت سے انسان حج اور عمرے پہ چلے جائے، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ بار بار حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور بار بار اللہ جل شانہ انسان کے لیے وسائل اور اسباب پیدا فرمائیں گے، اور وہاں سے اللہ جل شانہ اسباب اور وسائل پیدا فرمائیں گے جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ اور اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت خواجہ عبد الماجد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ میرے دل میں بہت احساس اور بہت کھڑن اور بہت بار بار چاہت تھی کہ میں حج اور عمرے پر جا سکوں، اور وہ فرماتے تھے کہ میرے بہت چاہت تھی، اللہ سے دعا بھی مانگتا تھا کہ اللہ حج بھی کرائے عمرہ بھی کرائے، لیکن اسباب نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الماجد ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسائل نہیں ہے، اسباب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہم کہہ دیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد وہ 27 سال وہ بزرگ زندہ رہا، اور 27 سال ہر سال وہ حج پہ جاتا رہا، ہر سال۔ فرمایا کہ ایک دفعہ تو اس طرح ہوا کہ سارے لوگ حج پہ چلے گئے، اور جب وہاں پہنچ گئے تو جو آدمی حج پر لوگوں کو لے جا رہا تھا، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ بزرگ جو ہمارے پاس ہر سال اس کا ٹکٹ وغیرہ ہوا کرتا تھا اور ہمارے ساتھ آتا تھا، اب وہ کیوں نہیں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ اس سال نہیں آ سکا، کوئی سبب نہیں بنا۔ تو فرمایا کہ اس نے وہاں سے بندوبست کیا اور اس کو اور عبد الماجد صدیق صاحب کو ان کو حج پر لے کر آیا۔ تو اللہ جل شانہ جب اسباب پیدا کرے تو اللہ جل شانہ وہاں سے پیدا کرے جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ تو دوستو، کون سا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام ضروریات اور حاجات بھی پورا فرمائے، اور اللہ جل شانہ حج اور عمرے کے بار بار اللہ جل شانہ اسباب پیدا کرے۔ ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے، مسلمان کو یہ چاہت ہونا بھی چاہیے۔ تو دوستو، اس کے لیے کچھ وظائف ہم بتا چکے ہیں پچھلے 2 ویڈیو میں، اور انشاءاللہ ایک 2 وظیفے اس میں بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفے کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے وظیفہ بہت آسان ہے، عصر کے نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ جل شانہ کے 3 نام ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 100 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، اول آخر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم 100 مرتبہ پڑھے عصر کے نماز کے بعد، اور اس کے بعد دعا مانگے حج اور عمرے کے بارے میں، تمام ضروریات حاجات کے بارے میں اللہ جل شانہ انشاءاللہ غیب سے بندوبست فرمائیں گے۔ دوسرا عمل دوستو یہ ہے کہ یہ بہت بزرگ اور بہت بڑے بڑے کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، بہت بزرگوں کا مجرب عمل ہے۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے نماز کے بعد 2 رکعت، یعنی تہجد کے وقت 2 رکعت نوافل کی نیت باندھے۔ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے 41 مرتبہ، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے 1 مرتبہ، پھر الم نشرح لک یہ صورت ہے یہ پڑھے 41 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ پڑھے 1 مرتبہ، اور پھر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھے 41 مرتبہ۔ پھر جو دوسری رکعت کی آخری سجدہ ہے، تو جو سجدے میں بندہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اس کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے۔ کون سا دعا ہے؟ دیے فقیروں کا بغنائے کا، عبیدوں کا بلفنائے کا، سائلوں کا بفنائے کا، یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد دعا مانگے انشاءاللہ۔ یہ 7 دن جو آدمی عمل کرے گا، 7 دن مسلسل، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ بندوبست فرمائیں گے۔